قسم کے لوگ ملتے ہیں ہمیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی۔ جنہوں نے مکے میں گالی دی اللہ نے ان کا انتقام لیا۔ ابو لہب کے دونوں بیٹے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، ایک کو شیر کھا گیا۔ ابو لہب کو خود ایک ایسی بیماری ہوئی، کوئی اس کی لاش نہیں اٹھاتا تھا، اور اس کو لے جا کر جو ہے حبشی غلاموں نے لے جا کر کہیں شہر سے باہر دفن کر دیا۔ کوئی برادری کا آدمی بھی شریک نہیں ہوا، چھوت کی بیماری لگ گئی تھی اس کو۔ ابو جہل جو برا بھلا کہتا تھا، امیہ بن خلف، یہ جنگ بدر میں یہ لوگ مارے گئے۔ یہ لوگ عقبہ بن معیط قتل کیا گیا۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی یہ تو قرآن میں اللہ کی آیت ہے، اِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ اِنَّا كَفَّيْنَاكَ، ہم کافی ہیں، اللہ نے انتقام لے گا ان سے۔ ان کو امریکہ بچا کے لے جاؤ، یورپ بچا کے لے جاؤ، لیکن یہ شخص دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اور مدینے میں جب حکومت حاصل ہو گئی، اقتدار اور قوت مل گئی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خالد بن ولید سے کہا کہ اس کو اڑا دو، اس کو کہہ دے کہ ابو عف ہے، اس کو اڑا دو۔ یہ جو ہے اشرف جو یہودی تھا، اڑا دو اس کو۔ جو گالیاں دیتا ہے، جو رسول، نہ صرف وہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں ایک یہودی تھا جو گندی شاعری کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون فرمایا کہ کون مجھے اس کی تکلیف سے نجات دے گا؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، اور گئے اس سے جا کے ملے، گلے ولے مل کے اچھی طرح ملے، اور اس کے بعد اس کو مار دیا اس کو۔